ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحرائی سلطنت کے قلب میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام ماہا تھا۔ وہ اپنی سرزمین کی تمام شہزادیوں سے مختلف تھی۔ جہاں اس کی بہنیں زیورات اور قیمتی لباسوں کو پسند کرتی تھیں، وہاں ماہا کو روشنائی اور کاغذ میں حسن نظر آتا تھا۔ اس کا شوق عربی خطاطی تھا، ایسی مہارت جو اس نے سلطنت کے عظیم ترین خطاط کار استاد حکیم سے سیکھی تھی۔ بچپن سے ہی ماہا گھنٹوں محل کی پرسکون لائبریری میں گزارتی، قدیم تحریروں کے نازک خم اور جرات مندانہ خطوط کو دہراتی۔ ہر ایک اسٹروک اس کے دل کی عکاسی کرتا، ایک خاموش دعا جو وقار اور باریکی سے لکھی جاتی۔ اس کا پسندیدہ جملہ تھا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایک یاد دہانی کی مشکل کے بعد حسن آتا ہے۔ سلطنت القلم اپنی ثقافت اور فنون کے لیے مشہور تھی، لیکن سالوں کے دوران خطاطی کا فن بھلا دیا گیا تھا اور اس کی جگہ سونے اور تجارت کے فریب نے لے لی تھی۔ ماہا اس کھوئے ہوئے فن کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی اور عربی خط کی خوبصورتی اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ ایک دن شاہی فرمان جاری ہوا کہ ہمسایہ سلطنت نور نے القلم کو ایک ثقافتی نمائش کا چیلنج دیا ہے۔ جو سلطنت ہے سب سے خوبصورت فن پیش کرے گی، اسے صحرا کا ثقافتی مرکز قرار دیا جائے گا۔ القلم کے لوگ فکرمند تھے، ان کے کبھی مشہور ہونے والے فنکار بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی مہارت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ یہ سن کر ماہا اپنے والد سلطان خالد کے پاس گئی۔ ابا جان، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی خطاطی کے ذریعے ہماری سلطنت کی نمائندگی کروں۔ اس نے التجا کی۔ سلطان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ماہا، خطاطی ایک بھولا بسرا فن ہے۔ لوگ بڑے بڑے مظاہرے، ریشمی کپڑے، زیورات اور خزانے دیکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ سادہ روشنائی اور کاغذ ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آبا جان، ماہا نے نرمی سے کہا، فن عظمت میں نہیں بلکہ اس روح میں ہوتا ہے جسے وہ چھوتا ہے۔ مجھے کوشش کرنے دیں۔ اس کی عزم سے متاثر ہو کر سلطان نے اجازت دے دی۔ ماہا نے نمائش کی تیاری کے لیے کئی ہفتے گزارے۔ اس نے بہترین کاغذ منتخب کیا اور اپنی روشنائی کو نایاب صحرائی پھولوں کے جوہر سے ملایا، جس سے اس میں ایک خوشبو پیدا ہوئی جو صحرا کی ہوا کی مانند تھی۔ ہر رات وہ ستاروں کے نیچے لکھتی، آسمان سے الہام حاصل کرتی۔ نمائش کے دن النور کے عظیم ہال میں شاندار مظاہرے پیش کیے گئے، چمکتے ہوئے زیورات، پیچیدہ قالین اور سنہری مجسمے۔ لیکن جب ماہا نے اپنی خطاطی کو ظاہر کیا تو حال میں خاموشی چھا گئی۔ اس کا کام ایک شاہکار تھا، ایک بڑی تحریر جس پر کلمہ طیبہ درج تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حروف دریا کی مانند بہتے ہوئے معلوم ہوتے تھے، ہر ایک اسٹروک وقار اور باریکی سے بھرا ہوا تھا۔ صحرائی پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیل گئی اور الفاظ ایک مقدس روشنی کے ساتھ چمکتے ہوئے معلوم ہوئے۔ صحرا بھر کے علماء جج بن کر آئے تھے، وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ صرف فن نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا، یہ روح کا عکس ہے، زمینی اور آسمانی کے درمیان ایک پل۔ کی خطاطی کو نمائش کا سب سے خوبصورت مظاہرہ قرار دیا گیا۔ القلم کو صحرا کا ثقافتی مرکز قرار دیا گیا اور ماہا کے کام نے عربی خطاطی کے فن کو سلطنت بھر میں زندہ کر دیا۔ سلطان خالد فخر سے بھرپور نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ تم صحیح تھیں ماہا، فن روح میں ہوتا ہے جسے وہ چھوتا ہے، اور تمہاری خطاطی نے بہت سی روحوں کو چھو لیا ہے۔ اس دن سے ماہا کو ہمیشہ کے لیے خطاطی کی شہزادی کے نام سے جانا جانے لگا اور اس کا فن نسلوں تک عزیز رہا۔ اس کے شوق نے عربی خطاطی کے بھولے ہوئے فن کو دوبارہ زندہ کر دیا، سب کو یاد دلاتے ہوئے کہ حقیقی خوبصورتی دولت میں نہیں بلکہ ان کہانیوں میں ہے جو ہم اپنے دل اور ہاتھوں سے بیان کرتے ہیں۔ اور یوں صحرا نے دوبارہ گانا شروع کیا، سونے کی جھنکار کے ساتھ نہیں بلکہ روشنائی کی بہتی ہوئی خوبصورتی کے ساتھ۔